حدثنا علی بن عبداللہ قال حدثنا سفیان قال حدثنا عمرو قال اخبرنی وہب بن منبہ عن اخیہ قال سمعت ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یقول ما من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم احد اکثر حدیثا عنہ منی، صحابہ میں سے کوئی بھی مجھ سے زیادہ حضور سے حدیث روایت نہیں کرتا الا ما کان من عبداللہ ابن عمرو، سوائے عبداللہ بن عمرو کے، یہ عمر نہیں ہے عمر ہے، یاد رکھنا۔ فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ، کیونکہ وہ لکھتے ہیں اور میں لکھتا نہیں ہوں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ اپنے گمان کے مطابق کہہ رہے ہیں کہ وہ جب انہوں نے یہ حدیث بیان کی کہ ان کی حدیثیں مجھ سے زیادہ ہوں گی کیونکہ وہ لکھتے ہیں اور میں لکھتا نہیں ہوں، حالانکہ احادیث کے اندر حضرت ابو ہریرہ کا ذخیرہ حدیث زیادہ ہے عبداللہ بن عمرو کی بنسبت۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعد میں حضرت عبداللہ بن عمرو جو ہے وہ مصر چلے گئے تھے اور مدینہ طیبہ حدیث کا مرکز تھا، تو اس لیے حضرت ابو ہریرہ کی حدیثیں زیادہ بیان کی گئی ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو کی حدیثیں کم بیان ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد زیادہ ہیں حضرت عبداللہ بن عمرو کے، جنہوں نے ان سے حدیثیں نقل کی ہیں، اس لیے یہ پہلے کی بات ہے جب حضرت ابو ہریرہ لکھا نہیں کرتے تھے۔ اور بعد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث خود لکھی تھی یا لکھوائی تھی۔ ایک راوی کہتے ہیں کہ مجھے ابو ہریرہ اپنے گھر لے گئے اور انہوں نے مجھے اپنی کتابیں دکھائیں کہ یہ میری حدیث کی کتابیں لکھی ہیں۔ تو بعد میں وہ خود یا لکھتے تھے یا کسی سے لکھواتے تھے، تو وہ ان کی بھی بہت سی احادیث اس وجہ سے زیادہ مر گئی۔ حدثنا یحییٰ بن سلیمان قال حدثنی ابن وہب قال اخبرنی یونس عن ابن شہاب عن عبید اللہ ابن عبداللہ عن ابن عباس قال لما اشتد بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم وجعہ، یہ جو اب میں حدیث پڑھ رہا ہوں اس کو حدیث کرتاس کہتے ہیں۔ حدیث کرتاس کا مطلب ہوتا ہے کاغذ۔ تو بعض اوقات امتحان میں سوال آ جاتا ہے حدیث کرداس لکھیں اور اس پہ وارد ہونے والے اعتراض اور اس کے جوابات لکھیں، تو اس سے یہی مراد ہوگی حدیث کرتاس۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت زیادہ ناساز ہو گئی، اشتدہ زیادہ تکلیف میں ہو گئے سرکار، وجعہ یعنی حضور کی تکلیف بڑھ گئی۔ یہ جمعرات کا دن تھا۔ کالا، آگے سوار کے دن حضور کا وصال ہو جاتا ہے۔ کالا ائتونی بکتاب، حضور نے فرمایا میرے پاس قلم کاغذ لے آؤ، اکتب لکم کتابا، تاکہ میں تمہیں لکھ دوں کتاب تحریر، لا تدلوا بعدہ، تاکہ اس کے بعد تم گمراہ نہ ہو جانا، اس کے بعد تم گمراہ نہ ہو جانا۔ قال عمر، حضرت عمر نے کہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم غالبہ الوجع، کہ اللہ کے نبی پر تکلیف غالب ہے۔ وَعِندَنَا کتاب اللہ حسبنا، ہمارے پاس کتاب اللہ کافی ہے۔ فاختلفوا، صحابہ کرام کا آپس میں اختلاف ہو گیا۔ وَكَثُرَ اللَّغْطُ، شور کثیر ہو گیا۔ لاغت میں نا شور، سارے صحابہ بولنے لگ گئے، کچھ کہنے لگے لکھوا لینا چاہیے، کچھ کہنے لگے زبر کہہ رہے ہیں حسبنا اللہ، اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے، کتاب اللہ حسبنا۔ قالا، تو حضور نے فرمایا قوموا انی، میرے پاس سے اٹھ جاؤ، ولا ینبغی عندی التنازع،
میرے پاس جھگڑنا مناسب نہیں ہے، التنازع جھگڑنا۔ فخرجا، یہاں تک حدیث ختم ہو، آگے حضرت ابن عباس اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں۔ فخرج ابن عباس یقول، حضرت ابن عباس اس حدیث کو جب بیان کرتے تو کہتے ان الرزیۃ کل الرزیہ، بڑی مصیبت ما حال بین رسول اللہ و بین کتابہ، جو حائل ہو گئی اللہ کے رسول کے درمیان اور حضور کے لکھنے کے درمیان، یعنی وہ صحابہ کرام کا جو شور تھا اس کی وجہ سے لکھنے والا حکم جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ شیعہ حضرات اس حدیث کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پہ طعن کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کو لکھنے سے روک دیا۔ سوال سمجھ آیا؟ وہ کہتے ہیں حضرت عمر نے منع کر دیا تھا، اس لیے حضور نے لکھ کر نہیں دیا۔ تو یہ واقعہ کس دن ہے؟ جمعرات کو، اور وصال کب ہوا ہے؟ سوموار کو۔ تو کیا پہلا اس کا جواب یہ ہے کہ کیا حضرت عمر جمعرات سے لے کر سوموار تک حضور کے پاس ہی بیٹھے رہے؟ اس وقت تو وہ گئے ہوں گے نماز پڑھنے کے لیے، کھانا کھانے کے لیے، گھر بھی تو گئے ہوں گے، حضور پیچھے لکھوا دیتے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ حضرت عمر نے جب کہا کہ ہمارے لیے کتاب اللہ کافی ہے تو حضور نے تسلیم کر لیا کہ بس کتاب اللہ کافی ہے۔ جس طرح حضرت عمر کئی دفعہ مشورہ دیتے تھے اور اس کے مطابق قرآن نازل ہو جاتا تھا، اور حضرت عمر حضور کے وزیر ہے زمین پر، تو وزیر اگر مشورہ دے اور بادشاہ قبول کر لے تو کسی کو کیا اعتراض؟ حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ ہمارے لیے کتاب اللہ کافی ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اگر یہ تحریر کرنا لازمی ہوتا، اگر یہ تحریر لازمی ہوتی تو حضرت عمر کے روکنے کے باوجود بھی حضور لکھ دیتے۔ ایک عمر نہیں، اگر 1000 عمر بھی موجود ہوتا تو حضور نے اگر لکھنا ہوتا تو ضرور لکھوا دیتا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو حکم ہوتا ہے کہ بلغ ما انزل، جو آپ پر نازل کیا گیا اس کو پہنچاؤ۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ پیغام تھا، لکھنے کا حکم تھا اور حضور نے لکھ کر نہیں دیا تو نعوذ باللہ من ذالک، تو قرآن کی مخالفت ہوگی، یہ ممکن نہیں ہے۔ دوسرا قرآن کی آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم، اگر حضور نے یہ تحریر نہیں لکھوائی اور لکھوانی ضروری تھی تو پھر تو دین کے اندر کمال ہی نہ ہوا۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر کو امام بنانا تھا، تو حضور نے ایک مرتبہ فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ان کو کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ نے عرض کی حضور وہ آپ کے مصلی پہ کھڑے ہوں گے تو لوگوں کو قرآن نہیں سنا سکیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ آپ کسی اور کو امام بنائیں۔ لیکن حضور نے پھر فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ انہوں نے دوبارہ اسی قسم کے جملے عرض کیے، حضرت عائشہ نے، حضور نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ تو یہ اگر ضروری تھا تو حضور یہاں بھی کہہ دیتے کہ نہیں قلم کاغذ لے آؤ میں نے لکھنا ہے، تو حضور لکھ کر دے دیتے۔ حضور کا نہ لکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور کے وزیر نے جو مشورہ دیا حضور نے وہ مشورہ قبول فرمایا۔ حضور لکھنا کیا چاہتے تھے؟ شیعہ کہتے ہیں حضرت علی کی خلافت لکھنا چاہتے ہیں، اس سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ حضرت علی کی خلافت لکھنا چاہتے تھے، حضرت عمر نے لکھنے سے منع کر۔ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں یہاں ہے کہ حضور نے بیان تو نہیں فرمایا میں کیا لکھنا چاہتا ہوں، ہم کہتے ہیں حضرت ابو بکر کی خلافت لکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت تو اس میں تو جس طرح ان کا سوال ہے ہمارا بھی اس طرح ہو سکتا ہے کہ حضور حضرت ابو بکر کے خلاف لکھنا چاہتے تھے، پھر نہیں لکھی۔ تو حضرت
اور دوسرا ان کا یہ اعتراض ہوتا ہے کہ حضرت عمر نے لکھنے سے روک دیا، حالانکہ دوسری حدیثوں کے اندر تفصیل کے ساتھ آتا ہے، کالو کا لفظ آتا ہے، بہت سے صحابہ نے کہا کہ حضور سے نہ لکھواؤ، حضور پر تکلیف غالب ہے۔ اور یہ جو حکم ہے نا، مسند امام احمد میں حضرت علی کا نام ہے کہ حضرت علی کو فرمایا کہ قلم کاغذ لے، تو وہ بھی تو قلم کاغذ پھر نہیں لائے، پھر تو اعتراض ان پہ وارد ہوتا ہے کہ انہوں نے پیش ہی نہیں کیا۔ دوسرا یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر وہ تحریر لکھنی ضروری ہوتی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چلو لکھنے نہیں دیا گیا بفرض بات، تو حضور زبانی کہہ دیتے، زبانی، باقی سارا دین زبانی بیان فرمایا، تو زبانی حضور کہہ دیتے کہ بھئی یہ مسئلہ ہے، ان چیزوں کا تم جو ہے وہ پابندی کرنا، تو حضور نے اس قسم کی کوئی بات بیان ہے۔ آخری وقت کے اندر حضور نے 3 چیزوں کی نصیحت فرمائی۔ ایک، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ جو یہودی ہے ان کو جزیرہ عرب سے نکال دینا، اور جس طرح وفد میرے پاس آتے ہیں اور میں ان کے ساتھ مہربانی کرتا ہوں، ان کو تحفے تحائف دیتا ہوں، تم بھی اسی طرح ان کو تحفے تحائف دینا باعث جو وفد آتے ہیں۔ تیسری بات راوی کہتے ہیں مجھے یاد نہیں رہی، تو بعد نے کہا اس سے مراد تھا قرآن کی وصیت، کہ قرآن کو مضبوطی سے پکڑے رہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر لکھوانا ضروری ہوتا تو حضور یہ ضرور لکھوا دیتا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت کے تو اشارے ملتے ہیں کہ حضور انہوں نے ان کو ہی خلیفہ بنانا تھا۔ ایک دفعہ حدیث میں ہے، پڑھی ہوگی مسلم شریف میں، یا آپ بھی پڑھ لیں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت عائشہ کو، ادعی ابا بکر ابا کا و اخا کا حتیٰ اکتب کتابا، حضرت عائشہ کو فرمایا اپنے باپ ابو بکر اپنے بھائی کو بلاؤ کہ میں ان کو تحریر لکھ دوں، میں ان کو یوشک ان یتمنی متمنن، ممکن ہے کہ کوئی بعد میں تمنا کرنے والا تمنا کرنے لگے اور وہ کہے کہ میں اس کا زیادہ حقدار ہوں، لیکن فرمایا یا باللہ والمومنون، لیکن الا ابا بکر، ابو بکر کے علاوہ جو بھی دعویٰ کرے گا اللہ بھی اس کا انکار کرے گا، مومن بھی انکار کرے گا۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، اس نے مسئلہ پوچھا تو حضور نے اس کو فرمایا کہ پھر آنا، تو اس نے عرض کی حضور اگر میں دوبارہ آؤں اور آپ موجود نہ ہو، وہ مراد یہ تھی کہ آپ کا وصال ہو چکا ہو، تو پھر میں کس کے پاس آؤں؟ تو حضور نے فرمایا ابو بکر کے پاس آؤں۔ واضح حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے یہ، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خلافت کے اشارے فرمائے۔ اسی طرح حضور نے اپنے زمانے میں ان کو ہی اپنا امام مقرر فرمایا، نائب، حالانکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں میں موجود تھا، میں غائب نہیں تھا، میں مریض نہیں تھا، لیکن حضور نے ابو بکر کو فرمایا کہ وہ امام، مروا ابا بکر فلیصلی، 17 نمازیں حضور کی موجودگی میں حضرت ابو بکر صدیق نے حضور کے مصلی پہ پڑھائی، 17 نمازیں۔ تو یہ ساری چیزیں دلیل ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ حضور خلیفہ بنا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، یہ لفظ بولا جاتا ہے وصی رسول اللہ، شیعہ اذان میں بھی پڑھتے ہیں حضرت علی شیر خدا کے لیے۔ اگر حضور نے وصیت کی تھی تو جب حضرت صدیق اکبر کو خلیفہ بنا دیا گیا بنی ثقیفہ میں، حضرت علی ناراض رہے کہ آپ نے مجھے مشورے میں شامل نہیں کیا اور آپ خلیفہ بن گئے، میں اس لیے آپ نے کچھ دن بیعت نہیں کی، 6 مہینے تک بھی آپ نے بیعت نہیں کی، لیکن آپ نے یہ دعویٰ تو نہیں کیا کہ میں وصی ہوں، مجھے ضرور وصیت کر کے گئے کہ میں خلیفہ ہوں۔
تم کیسے خلیفہ بن گئے؟ کسی تحریر کے اندر، کسی روایت کے اندر یہ موجود نہیں ہے کہ حضرت علی نے یہ دعویٰ کیا۔ جب بیعت کرنے لگے 6 مہینے کے بعد، جب حضرت علی صدیق اکبر کی بیعت کرنے لگے، سیدنا صدیق اکبر نے معذرت کی تھی کہ حالات، سچویشن ایسی بن گئی تھی کہ مہاجرین کہتے تھے کہ ہم میں سے امیر ہوگا، انصار کہتے تھے ہم میں سے امیر ہوگا، تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں حالات ایسے بن گئے تھے کہ وہاں مجھے خلیفہ بننا پڑا، اور آپ کو مشورے کے لیے ہم بلا نہیں سکے۔ آپ یقیناً اس چیز کی حقدار ہے کہ آپ کو مشورے میں بلایا جاتا، لیکن وہاں جھگڑا پیدا ہونے کا خطرہ ہو گیا تھا، اس وجہ سے وہ مہاجرین نے جو ہے وہ میرے ہاتھ پر بیعت شروع کر دی، اور وہ بیعت ہو گئی۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جب دوبارہ حضرت علی کی بیعت کی، حضرت علی نے جب حضرت ابو بکر کی بیعت کی تھی، تو اس وقت بھی آپ نے اظہار نہیں کیا کہ مجھے تو حضور نے وصی بنایا تھا، تم کیسے خلیفہ بن گئے؟ تو کوئی اس کا ذکر آپ نے خود ہی نہیں فرمایا۔ یہ کہتے ہیں کہ حضور نے وصی بنایا، حضرت علی نہیں کہتے کہ مجھے وصی بنایا۔ پھر یعنی کسی موقع پر بھی آپ نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ مجھے وصی۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب آخری وقت تھا، حضرت عباس نے حضرت علی کو کہا کہ آؤ، یہ بخاری کی حدیث ہے، آؤ چلتے ہیں حضور سے خلافت کے بارے میں پوچھ لیں کہ اگر حضور نے ہمیں خلافت دینی ہے تو حضور اس کا بھی اعلان فرما دیں گے، کسی اور کو دینی ہے تو اس کو بھی کر دیں گے۔ تو حضرت علی نے خود اس وقت فرمایا نہیں، میں تو نہیں جاتا حضور کے پاس، اگر حضور نے ہمیں اس وقت خلافت نہیں دی تو پھر ہمیں کبھی بھی نہیں ملے گی۔ تو آپ کہہ سکتے تھے کہ میں تو وصی ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے کسی اب حضور کے پاس جانے کی، حضور تو میرے متعلق وصیت کر چکے ہیں۔ تو حضرت علی نے اس وقت بھی یہ لکھا۔ تو یہ ساری دلیلیں ہیں کہ حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی خلافت کا کوئی اعلان نہیں کیا تھا، اور بعد میں جب مستحق کے خلافت ہوئے لوگوں میں سے تو پھر آپ کو چوتھی مرتبہ خلافت دے دی۔ اچھا جی، ایتونی ہو گئی کہ حدیث پاک پڑھی گئی ساری۔ باب العلم والعزت باللیل، حدثنا صدقۃ اخبرنا ابن عیینہ عن معمر عن الزہری عن ہند عن ام سلمہ و عمر و یحییٰ بن سعید عن الزہری عن ہند عن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت ام سلمہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، اور پہلے یہ حضرت ابو سلمہ کی بیوی تھی، ابو سلمہ کی بیوی تھی۔ ابو سلمہ فوت ہوئے تو انہوں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کہتی ہے کہ میں سوچتی تھی کہ حضور نے فرمایا ہے کہ جو آدمی مصیبت کے وقت یہ پڑھے تو اللہ اس کو بہتر بدلہ عطا فرماتا۔ میرا خاوند ابو سلمہ بڑا اچھا انسان تھا، اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے مجھے حضور کی زوجیت میں لے دیا تو مجھے پتہ چل گیا کہ واقعی اللہ بہتر بدلا۔ تو یہ حضور کی زوجہ محترمہ، یہ روایت فرماتی ہیں استيقظ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ، ایک دن سرکار رات کو جاگے، فقال سبحان اللہ۔ جب بھی کوئی اچھی خبر یا خوفناک خبر بندے کے سامنے آئے تو پڑھنا چاہیے سبحان اللہ۔ ماذا انزل اللیل من الفتن، حضور نے فرمایا آج رات کتنے فتنے نازل ہوئے۔ وماذا فتح من الخزائن، اور کتنے خزائن کھولے گئے، کتنے یعنی جتنے مستقبل میں فتنے آنے تھے وہ حضور کو دکھائے گا، جتنے خزانے ملتے تھے، فتوحات ہونی تھی نا امت مسلمہ کی، حضور کو وہ بھی ساری دکھائی۔ پھر حضور نے فرمایا اے کذو صاحبات الحجر، ان حجرے والیوں کو جگاؤ، حجرے والیوں کو جگاؤ۔ تو ان سے مراد ہے امہات المومنین، امہات المومنین۔ تو کوئی خوشی کی خبر ہو
یا کوئی خوفناک خبر ہو تو اس وقت گھر والوں کو جگانا کہ وہ اللہ کا ذکر کرے، یہ بھی اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے۔ شاہ فرمایا رب کاسیت فی الدنیا، دنیا میں بہت سی لباس پہننے والیاں، دنیا میں لباس عاریۃ فی الآخرہ، آخرت میں برہنہ ہونا، آخرت میں۔ اس کے علماء نے دو مفہوم بیان فرمائے۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ چونکہ عورتیں زیادہ تر ریاکار ہوتی ہیں، اس لیے جو ریاکاری کے ساتھ عمل کرتی ہیں قیامت کے دن عمل سے خالی ہوگی، قیامت کے دن عمل سے خالی ہوگی آج۔ دوسرا مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو واقعی ایسا لباس پہنتی ہیں جس سے ان کا جسم برہنہ نظر آتا ہے، تو قیامت کے دن سزا کے طور پر ان کو برہنہ۔ تو عورت کے جو سر کے بال ہے نا، یہ بھی اس کا ستر ہے، عورت کی گردن بھی ستر ہے، چہرہ شامل نہیں ہے لیکن سر کے بال اس کے ستر میں شامل ہے۔ اور جو عورتیں اپنے سر کے اوپر دوپٹہ اتنا باریک کرتی ہیں غیر محرموں کے سامنے، ان کے بال نظر آتے ہیں، تو وہ بھی اس عمر میں، سمجھے نا؟ تو اس لیے عورت کا دوپٹہ اگر وہ باہر نکلے تو اس کا دوپٹہ ہونا مضبوط ہونا چاہیے، جس سے اس کے بال نظر نہیں آنے چاہیے، اس کی گردن بھی نظر نہیں آنے چاہیے، تب ٹھیک۔ تو جو کھلے بالوں کے ساتھ پھر رہی ہوتی ہیں، آج کل تو لباس ہی ایسا ہوتا ہے کہ دیکھنا ممکن ہی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ امت کو ہدایت عطا فرمائے۔ باب السمر فی العلم، رات کے وقت علمی گفتگو کرنا۔ سمر لفظی معنی ہوتا ہے قصے کہانیاں، لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ علمی گفتگو کرنا۔ حدثنا سعید بن عفیر قال حدثنی اللیث قال حدثنی عبد الرحمن بن خالد عن ابن شہاب عن سالم بن ابی بکر بن سلیمان بن ابی اسما ان عبداللہ ابن عمر قال صلی بنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم العشاء فی آخر حیاتہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے آخر میں عشاء کی نماز پڑھائی۔ فلما سلم کالا، جب سلام پھیرا تو فرمایا کالا ارایتکم لیلتکم ہذہ، یہ جو تمہاری رات ہے نا، آج کی رات، جس میں حضور نے عشاء کی نماز پڑھائی، فرمایا فَإِنَّ رَأْسَ مِئَةِ سَنَةٍ مِّنْهَا، اس رات سے لے کر 100 سال تک، اس رات سے لے کر اس وقت جتنے سطح زمین پر موجود ہے سارے فوت ہو جائیں گے۔ اس وقت اس رات سے لے کر جتنے لوگ زمین پر موجود ہیں سارے فوت ہو جائیں گے۔ یہ اللہ نے اپنے نبی کو علم عطا فرمایا، یعنی کہ کون کب مرے گا، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا۔ لا یبقا، کوئی باقی نہیں رہے گا، ممن ہوا علی ظاہر الارض، جو بھی زمین پر ہے، احدن، کوئی ایک بھی باقی نہیں رہے گا، سارے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو یہ عشاء کی نماز کے بعد علمی گفتگو ہے نا، اسی سے امام بخاری استدلال کر رہے ہیں کہ کوئی علمی گفتگو کرنا جائز ہے، فضول گپے لگانا جائز نہیں ہے۔ یہ آگے حدیث میں آ رہا ہے، لا یعنی باتیں کرنا وہ جائز نہیں ہے، لیکن علمی گفتگو کرنا، علمی تکرار کرنا، قرآن اور حدیث کی باتیں کرنا وہ جائز ہے۔ حدثنا آدم قال حدثنا شعبہ قال حدثنا الحکم قال سمعت سعید بن جبیر عن ابن عباس قال بت فی بیت خالتی میمونۃ بنت الحارث، حضرت میمونہ حضور کی زوجہ محترمہ، اور یہ حضرت ابن عباس کی خالہ ہے، حضرت ابن عباس کی خالہ ہے۔ حضرت ابن عباس سمجھدار انسان تھے، چھوٹے تھے لیکن بہت سمجھدار تھے۔ کہتے ہیں میں نے ایک دن پروگرام بنایا کہ آج رات میں حضور کے معمولات دیکھوں گا کہ حضور رات کے وقت کیا کرتے ہیں۔ دن کے وقت تو حضور صحابہ کے سامنے ہوتے تھے، سارے دیکھتے،
نے کہا حضور کے رات کے معمول بات بھی دیکھنے چاہیے. تو کہتے ہیں میں نے رات گزاری، اس رات حضرت میمونہ کے پاس حضور نے آنا تھا، باری تھی، حضور نے باریاں مقرر کر رکھی تھی. زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اندہا فی لیلتہا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات ان کے پاس تھے. فرماتے ہیں فصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم العشاء، حضور نے عشاء کی نماز پڑھی. ثم جاء الی منزلہ، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے. تو عشاء کی نماز مسجد میں پڑھی، امامت کرائی. امامت ہم لوگ تو بوجھ سمجھتے ہیں، حالانکہ امامت جو ہے نا یہ حضور کی سنت ہے، اور ساری زندگی حضور نے امامت کرائی. ساری زندگی حضرت صدیق اکبر نے خلیفہ بنے تو ساری زندگی امامت کرائی، فاروق اعظم نے ساری زندگی امامت کرائی، عثمان غنی نے امامت کرائی، حضرت علی نے امامت. یہ تو بڑے عظیم لوگوں کا کام ہے. تو خلیفہ جو بھی خلیفہ وقت ہوتا تھا وہ امامت کرائی. تو یزید حضور کی ایک عظیم سنت ہے. فصلی اربع رکعات، زور کے اثر مغرب عشاء کی نماز کے بعد ہم 4 رکعتیں پڑھتے ہیں نا، 2 سنتیں اور 2 نفل. حضور نے گھر میں آ کر وہ پڑھی. فصلی اربع رکعات ثم نام، پھر حضور آرام فرما ہو گئے. ثم قام، پھر حضور اٹھے نماز تہجد کے لیے. ثم قال نام الغلیم، حضور نے فرمایا چھوٹا بچہ سو گیا ہے. حضرت ابن عباس سو گئے، جاگ رہے تھے. اور کلمتاً یشبہھا، ثم قام، پھر اٹھے حضور. فقمتم عن یسارہ، تو حضور نے وضو فرمایا. وضو فرمانے کے بعد حضور مصلی پہ کھڑے ہو کر نوافل شروع. حضرت ابن عباس کہتے ہیں میں بھی اٹھا اور میں وضو کر کے حضور کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا. مقتدی ایک ہو اور امام ایک ہوتا ہے تو اس صورت میں مقتدی دائیں جانب کھڑا ہوتا ہے. مقتدی اب تو ابن عباس اتنے چھوٹے تھے کہ بائیں جانب کھڑے. فرماتے ہیں فجعلنی عن یمینہ، ایک حدیث میں آتا ہے انہوں نے زلفیں رکھی ہوئی تھی، حضور نے ان کے بالوں سے پکڑ کر ان کو دائیں جانب کرایا. اور ایک میں آتا ہے حضور نے میرا کان پکڑ کر مجھے دائیں جانب کرایا. یہ دونوں الفاظ موجود ہے بخاری کے اندر ہی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا عمل کرنے سے بھی نماز ٹوٹتی نہیں ہے. عمل قلیل سے نماز ٹوٹتی چھوٹی موٹی حرکت کرنے سے. ویسے تو آپ ہمارے علماء نے اتنی سختی کر دی ہے، وہ کہتے ہیں پاؤں کا انگوٹھا بھی ہل گیا تو نماز گئی. کہتے ہیں نماز کی کلی ہے، اگر یہ انگوٹھا ہل گیا نا اوپر اٹھ گیا تو پھر نماز گئی. لیکن اتنا عمل حضور نے کان سے پکڑ کر دائیں جانب کر دیا، نماز نہیں خراب. فصلی 5 رکعات، حضور نے 5 رکعتیں پڑھی. تو 12 رکعت تک ذکر ہے نماز تہجد کا. تو جو وقت طبیعت کے مناسب ہوتا ہے اتنی حضور ادا فرماتے. کبھی 5 پڑھی، کبھی 7 پڑھی، کبھی 9 پڑھی، کبھی 11، کبھی 13. سمجھے نا؟ تو یہ جو طاق کا حصہ ہے نا وہ وطر طاق ہوتے. وطر آخر میں حضور وطر پڑھتے تھے، یعنی یہاں 2 رکعتیں نفل پڑھے اور 3 رکعت تو 5 ہو گئے. اسی طرح 4 رکعت نفل پڑھے اور 3 رکعت وطر پڑھے تو وہ 7 ہو گئے. تو یہ ذکر ہے احادیث کے اندر مختلف. تو حضور نے نماز تہجد اس رات کتنی پڑھی؟ ثم صلی رکعتین، پھر حضور نے صبح کی 2 سنتیں پڑھی. صبح ہو گئی اور پھر حضور نے 2. ثم نام، پھر حضور سو گئے، سنتیں پڑھ کر سو گئے. نماز تہجد پڑھنے کے بعد بھی سونا ثابت ہے اور سنتیں پڑھ کر سونا بھی ثابت ہے. لیکن یہ اس کے لیے ہے جو صبح جماعت کے ساتھ نماز بھی پڑھ سکیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ سنتیں پڑھ کے سو جائیں اور پھر مصلیاں سورج ہی اٹھا ہوئے تو ہیں. اس کے لیے نہیں ہے. یہ جاگنے کا جس کا اہتمام ہو
اس نے موبائل پہ وہ کیا ہوتا ہے الارم لگا رکھا ہے، یا کوئی جگانے والا کسی کو کہہ دیا ہے کہ بھائی نماز کا ٹائم ہے تو مجھے جگا دینا، تو پھر اس کے لیے سونا جائے۔ حتیٰ حضور سوئے اور پوری طرح سو گئے، حتیٰ سمیت غتیتہ اور خطیتہ، اس کا معنی ہوتا ہے خراٹے لینا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوئے اور خراٹے لینے لگے۔ پھر حضور اٹھے نماز کے لیے، حضرت بلال آتے تھے حضور کو پیغام دیتے تھے حضور نماز کا ٹائم ہو گیا، تو حضور تشریف لے جاتے، تو ثم خرج الی الصلاۃ، تو حضور اسی کیفیت میں بغیر وضو کیے اٹھے اور چلے گئے اور نماز پڑھائی، کیونکہ نبی کا وضو سونے سے نہیں ٹوٹتا، دوسرے لوگوں کا وضو سونے سے ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ غفلت ہو جاتی ہے، لیکن جو نبی ہوتا ہے اس کا آنکھیں سوتی ہیں، دل بیدار ہوتا ہے۔ ان اے نیت تنامان ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل، یہ ہر نبی کا یہی شان ہوتی ہے، یہ ہر نبی کی شان ہے۔ حضور نے اپنے بارے میں یہ فرمایا میرے آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا، تو اس وجہ سے حضور نے نماز پڑھا دی۔ آپ سو کر اٹھیں گے تو آپ کو وضو کرنا ہوگا، مطلب دوسرے بھی نہیں باری کو